پاکستان میں ہونے والے بڑے سے بڑے حادثے کی روٹ کاز کو تلاش کرنے کی بجائے ہمیشہ اس کے ظاہری پہلو پر بڑی بحث ہوتی ہے۔ حالیہ جو کشتی کا انسیڈنٹ ہوا ہے یونان میں، اب سوشل میڈیا دیکھ لیں، اب یوٹیوبر دیکھ لیں، بڑے بڑے ٹی وی چینل آپ دیکھ لیں، سب پر ایک ہی بحث ہوتی ہے کہ انسانی اسمگلر جو لوگ ہیں، یہ ایجنٹ مافیا جو ہے، کس طریقے سے یہ پہلے لوگوں کو ایران لے کے جاتے تھے، پھر ایران سے ترکی لے کے جاتے تھے، پھر ترکی سے یونان لے کے جاتے تھے۔ جب وہ رستہ بند ہو گیا تو اب انہوں نے لیبیا کا رستہ استعمال کیا، اور اس طرح باقی جو رستے ہیں یورپ جانے کے، یہ کس طرح استعمال کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو کیمپ میں رکھتے ہیں، کس طرح لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہوتا، کس طرح کے یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں میڈیا پر، اور کتنے $1000 یہ لوگ لیتے ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ ایران کے لوگ نہیں آتے؟ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں، اب تو انڈیا کے بھی لوگ جو ہے وہ ڈنکی میں نہیں آتے، بنگلہ دیش کے ایون لوگ جو ہیں وہ بھی بہت کم نظر آتے ہیں اب ڈنکی میں۔ ایون چائنا ایک مثال ہے، چائنا کے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کشتیوں میں بیٹھ کر اس طرح وہ یورپ کی طرف آئے ہوں، اور یورپ میں وہ آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی اس کی روٹ کازز ہمارے میڈیا نے تلاش کی، یا باقی جو میڈیا ہے، یہ لوگ جو اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ یہ چھوڑ کر یہ کیوں یورپ کی طرف جو ہے ڈنکی لگاتے ہیں، کیوں یورپ جانا چاہتے ہیں؟ یہ لاسٹ ٹائم میں پاکستان گیا تھا، اور پاکستان میں میں نے دیکھا ہے، میں اوورآل بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، ہر دوسرا بندہ بزنس مین سے لے کر جو ان پڑھ ہے، اس سے لے کر جو پڑھا لکھا ہے، اس سے لے کر جو جن کے ابھی بچے 11-12 سال کے ہوئے ہیں، ان کے والدین سے لے کر ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں پاکستان لیو کر جاؤں، پاکستان سے باہر چلا جاؤں۔ پاکستان سے باہر جانے میں ہی وہ غنیمت سمجھتے ہیں۔ ہر بندہ یہ ریڈی بیٹھا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ مجھے مل جائے کہ میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور جن ملکوں کے لوگ باہر نہیں جاتے، یہ رستے استعمال نہیں کرتے، ان ملکوں نے اپنے ملکوں میں روزگار دیا ہے، اپنی عوام کو تعلیم دی ہے، انصاف دیا ہے، مساوی حقوق دیے ہیں۔ اور ہمارا ملک دیکھ لیں آپ، یہ کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو اتنی لاشیں یونان کے بارڈر پر پڑی ہوئی ہیں، کون ذمہ دار؟ ریاست پاکستان ذمہ دار ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے، یہ پاکستان کے حکمران اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے پاکستانی عوام کو، عام شہریوں کو، جنہوں نے نہ تعلیم دی ہے، جنہوں نے نہ ان کو روزگار دیا ہے، نہ ان کو انصاف دیا ہے۔ ہر بندہ بزنس مین سے لے کر ریڑھی لگانے والا یہی سوچ رہا ہے کہ میں اس پاکستان کو چھوڑ دوں اور یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے باہر چلا جاؤں۔ آپ ایجنٹ مافیا کو تو پکڑتے، ان چوروں، چکوں، لٹیروں کو کیوں نہیں پکڑتے جن کی وجہ سے یہ میرا عام شہری، ہمارے ملک کی عام غریب لوگ پاکستان سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، جن کی وجہ سے کوئی بزنس مین وہاں مطمئن نہیں ہے، کوئی طالب علم وہاں مطمئن نہیں، وہ پڑھتا ہے تو اس کی یہی خواہش ہے کہ میں کہیں دبئی میں، کہیں سنگاپور میں، کہیں لندن، امریکہ، آسٹریلیا میں کہیں مجھے جاب مل جائے تو میں ادھر ہی چلا جاؤں۔ یہ کون رہے گا پاکستان میں؟ جس طرح کے حالات ان کرپٹ مافیا اور آدم خور حکمرانوں نے یہ پیدا کیے ہیں، اس نظام نے یہ حالات پیدا کیے ہیں، کوئی بندہ پاکستان سے مطمئن نہیں ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چھوڑ جاؤں۔ اور جو حکمران ہیں ہمارے، انہیں کوئی غرض ہی نہیں ہے، انہیں کیا لگے کہ مرتا ہے تو مر جائے، ان کے تو اربوں ڈالر بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے تو بچے سوئٹزرلینڈ، امریکہ، باقی جگہ پہ ان کی جائیدادیں بھی ہیں، بچے بھی باہر ہیں، سارے پڑھ رہے ہیں، انہیں کیا اس چیز سے غرض؟ پوری قوم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں، اور جب تک یہ کرپٹ مافیا اور یہ کرپٹ نظام پاکستان پر مسلط رہے گا، یہی لوگ پچھلے 30 سال سے ہم لوگ یورپ کی طرف ڈنکیاں لگاتے آئے ہیں، اور آئندہ بھی یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اپنے میزبان عاطف گوندل کو اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔